بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو بیماری ہم زیر بحث لائیں گے وہ حب عاجلہ کے نام سے ہمارے ہاں جانی جاتی ہے۔ یہ بیماری بہت پرانی ہے قوموں کے اندر، انسانوں کے اندر، لیکن یہ غالب اکثریت پر نہیں ہوتی رہی۔ کچھ لوگ ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمارے عہد میں آ کر یہ غالب اکثریت کا مرض بن گیا ہے۔ یعنی اب وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مرض نہیں لگا ہوتا، پہلے چند لوگوں کو یہ لگا ہوتا تھا۔ حب عاجلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ، دنیوی فائدہ دیکھیں، ہر چیز میں اپنا دنیوی یعنی دنیا کا فائدہ دیکھیں۔ یہ مرض کسی جانور کو ہو تو اس کی صحت کی علامت ہے، کسی دوسری مخلوق کو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی اچھی ہو، لیکن انسان کے لیے یہ مرض ہے۔ اصل میں جو مادی انسان ہے، جس کو میں جبلی انسان کہہ رہا ہوں، جبلی انسان جو ہے اس کی تگ و دو پیٹ، جنس، تکبر، انا، چاہو جلال یہاں تک محدود رہتی ہے۔ لیکن جو اصل انسان ہے وہ یہاں سے اٹھ کر اوپر چلتا ہے، یہ نیچے رہ جاتا ہے کہ اس کی جو مادی ضرورتیں ہیں وہ بہت نیچے لیول پہ وہ سمجھتا رہا ہے انسان اکثریت میں پرانے زمانے میں، اور کم از کم جو کسی سوسائٹی کے نمائندہ تعداد ہوتی ہے وہ اس کو چھوٹی چیز سمجھتی رہی ہمیشہ، کہ پیسے کے پیچھے بھاگنا، دولت کی خاطر ایمان بیچ دینا یا اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بڑی چھوٹی تعداد کا معاملہ ہوتا تھا، اور وہ نمایاں ہو جاتے تھے کہ اچھا یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ لیکن اب معاملہ چونکہ الٹ گیا ہے، تو اس لیے وہ جبلی جو انسان ہے، جو جبلت کا قیدی ہو کر رہ گیا ہے، اپنے حواس اور اپنے حس اور اپنی جو تمنائیں ہیں ان کو، مادی تمنائیں ہیں ان کو پورا کرنے والا بن گیا، اور اس کی وہ جو بلندی ہے افکار کی، اس کے پروگراموں کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو علامہ اقبال کے الفاظ میں تمنائیں قلیل ہونی چاہیے، مقاصد جلیل ہونے چاہیے۔ تو تمنائیں ہماری جلیل ہو گئی ہیں اور مقاصد ہمارے رہی کوئی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، کوئی نہیں رہے۔ ہمارا سارا مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں تعلیم بھی حاصل کروں کمانے کے لیے، میں کوئی بھی کام کرنا ہے کمانے کے لیے۔ چونکہ کمانے کے لیے صرف ڈگری چاہیے ہوتی ہے، تو ہم یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو ڈگری کے لیے۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ جو زندہ قومیں ہیں وہ ڈگری کے لیے نہیں جاتی، وہ علم سیکھنے کے لیے، علم کو آگے بڑھانے کے لیے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم آگے بڑھانے کے لیے نہیں، بس ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں، نہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے تعلیم کو بھی ذاتی مفاد کے لیے دیکھا، دنیوی مفاد کے لیے دیکھا، حالانکہ علم تخلیق کرنا ویسے ہی جیسے نماز پڑھنا ہے، اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آئنسٹائن کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کو ایک فزکس دے کر چلے گئے وہ۔ ہو سکتا ہے کوئی یونیورسٹی میں ان کے لیکچر ہو گئے ہوں، کوئی تنخواہ زیادہ اچھی ہو گئی ہو، بس ایسے ہی ہوگا، اور فرض کر لیجئے کہ نوبل انعام مل جاتا بس۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کو ایک نئی فزکس سے متعارف کرایا۔ نیوٹن نے کیا کیا تھا؟ اسی طرح اپنے بزرگوں کو دیکھ لیجئے، ابو حنیفہ نے کیا کیا تھا؟ کیا دنیا کے لیے کچھ کیا تھا، یا ایک نیا فقہ کا اصول دنیا میں متعارف کرا دیا؟ ایسے ہی ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، بڑے لوگ، ان کا کام کیا تھا کہ علم کو آگے بڑھا دیا، اپنا اس میں جو ایڈیشن کرنا تھا وہ کر دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ ان چیزوں سے بلند ہو جاتے تھے جو مادی ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ ہم اتنے بلند نہیں رہے کہ جلیل مقاصد رکھ سکیں، اور ہم اتنے اچھے نہیں رہے کہ بڑے بڑے پروگرام بنا سکیں۔ میرا دائرہ بس اتنا رہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے عزت مل جائے، میرے کوئی کام ہو جائیں، میرے گھر میں دانا پانی بہتر ہو جائے، بس۔ یہ جو دوڑ ہے مادی دنیا کی، یہ جانوروں کی ہے۔ قرآن نے اسی بیان کیا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس گفتگو میں اس لفظ کو دہراؤں، لیکن ایک جانور کی طرح جو جب دیکھو بس زمین سونگتا پھرتا، اس کا کام یہی ہے کہ کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو کھا لو، بس۔ وہ اوپر اٹھ کر دیکھتا ہی نہیں ہے، اس جانور کی طرح بس زمین بھی سونگتا پھرتا ہے۔ تو ہم انسان بھی ایسے ہی بن گئے ہیں، اور سچی بات ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے، چونکہ وہ حس پر مبنی تہذیب ہے،
وہ لطیف احساسات پر مبنی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں کے اثرات ہمارے ہاں یہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم بھی حسی مخلوق بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حس کا مطلب حواس کی مخلوق بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ بس اپنی ضرورتیں پوری کیں، اچھی جاب مل گئی۔ چنانچہ یہ واقعات عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ذہین لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ بہتر کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، قومی احساس نہیں۔ چونکہ میں مادی وجود ہوں، مجھے اچھی تنخواہ چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھا رہنے کا ماحول چاہیے، تو میں کیوں نہ چلا جاؤں۔ چنانچہ یہاں کی ذہانتیں ساری کی ساری ان ملکوں میں چلی جاتی ہیں جہاں ان کو اچھا پیسہ ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے سیکھا یہی ہے کہ میں نے کمانا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ قوم کی حیثیت سے کوئی معنی نہیں ہے، ملت کی حیثیت سے کوئی معنی نہیں ہے، گھرانے کی حیثیت سے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی برادری، فیملی جو مرضی روتی رہے، میں جا رہا ہوں جی، خدا حافظ۔ تو کمانے کی خاطر کئی خاندان 20-20 سال تک بیوی شوہر سے محروم ہوتی ہے، بچے باپ سے محروم ہوتے ہیں، صرف کمانے کی خاطر۔ تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا۔ تو اس طرح سے جو ہمارا سماج اب وجود میں آ رہا ہے وہ حب عاجلہ پر کھڑا ہے۔ مذہب میں بھی ایسا ہو گیا، یعنی مذہب جو ہوتا ہی آخرت کے لیے تھا وہ بھی دنیا کے لیے ہو گیا۔ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ رزق کھل جائے، میں پیر صاحب کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ کاروبار چلتا رہے، تو وہاں پر بھی میں نے وہی کر لیا۔ چنانچہ پوری زندگی اگر آپ دیکھیں اپنی 10-20 سال سے جو پاکستان کا فضا بن رہی ہے، اس میں مذہب دنیا کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، جس طرح سے تعلیم دنیا کے لیے اختیار کی جا رہی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ حب عاجلہ کی وجہ سے میں جانوروں والی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے انسان بننا ہے، مجھے کچھ کام قوم کے لیے کرنے ہیں، کچھ ملت کے لیے کرنے ہیں، آخرت کے لیے کرنے ہیں۔ اگر یہ تینوں جذبات میرے اندر نہ ہوں تو میں پھر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ انسان تو صرف ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ انسان وہ مخلوق ہے اور رہے گی کہ جو اپنی بھوک کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو مثلاً میں نے بعض جانوروں میں دیکھا ہے کہ اگر آپ پاس بیٹھیں اور کھانے کی چیز اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ بار بار آگے بڑھتا رہے گا، آپ بار بار اس کو ڈراتے رہیں گے۔ وہ الگ بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ اٹھ کر چلا جائے تو میں کھا لوں گا، وہ بار بار آئے گا، آپ بار بار اس کو ڈرائیں گے، وہ بھاگ جائے گا۔ انسان کر سکتا ہے، انسان دیکھے گا کہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے جانے کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے پلان کرے کہ اس کو بھگانا کیسے یہاں سے، تب وہ کھا لے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس روٹی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ روٹی پیٹ بھرنے کو مل جائے زندگی گزارنے کے لیے تو کافی ہے۔ میں نے وہ کام کرنے ہیں جو انسانوں کو کرنے چاہیے، نئے علوم پیدا کرنا ہے، نئے تہذیبیں پیدا کرنی ہے، نئے شاندار مواقع پیدا کرنے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور وہ لوگ پھر بھی بڑے ہیں جو مادی دنیا ہی میں یہ کام کرتے ہیں کہ چلو غریبوں کا مدد ہو جائے، ان کے لیے راستے کھل جائیں۔ وہ بڑے ہیں ان لوگوں سے جو آخرت کے لیے بھی ایسا نہیں کرتے۔ تو وہ بننا ہے ہمیں، ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ تو جانوروں کی طرح روٹی کے پیچھے لگے رہنا اور جانوروں کی طرح گھر اور گاڑی کے پیچھے لگے رہنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بلند ہونا پڑتا ہے، یہ لازمی ہے، ان کو اختیار کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہو گئے ہیں، لیکن ان کو حاصل کرتے ہوئے اصل کام، مقاصد کیا ہیں، وہ بڑے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ ہمارے مذہب میں آخرت ایک سب سے بڑا مقصد دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو یونیورسل ہے، ایک غریب آدمی کے لیے بھی، ایک امیر آدمی کے لیے بھی، ایک کم صلاحیت والے آدمی کے لیے بھی، ایک زیادہ صلاحیت والے آدمی کے لیے، مزدور کے لیے بھی، ڈاکٹر کے لیے بھی، انجینئر کے لیے بھی، عالم دین کے لیے بھی، مفکر اور فلسفی کے لیے بھی ایک بڑا مقصد ہے آخرت۔ جب سے ہماری تہذیب میں سے یہ نکلا ہے تب سے ہم باقی قوموں کے مقابلے میں زیادہ برے جانور بن گئے ہیں۔ باقی قوموں میں آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کی خدمت کا جذبہ ہم سے بہتر ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، حالانکہ ہمارے اندر زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے جو زندگی اختیار کر لی اس میں آخرت تو بالکل نہیں ہے، اور بس نام کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
لیکن آخرت کے نکل جانے سے ہم اصل میں زیادہ برے حیوان بن گئے، کیونکہ ہمیں یہ تسلی ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، تو بس نیکی کا کوئی کام کرنا نہیں ہے، اور جب نیکی کا کوئی کام کرنا نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے کمانا ہے۔ چنانچہ جو حالت یہود کی ہوئی تھی کہ وہ ہر برا کام کرتے تھے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کر لیا۔ ان کا بھی خیال تھا کہ ہم چوزن پیپل ہیں، جنت میں جائیں گے، ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت میں جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدہ آخرت کو یقین میں تبدیل کرنا ہے، اس کو اپنا مقصد بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ حواس کی جتنی ضرورتیں ہیں اس کو ضرور پورا کریں، اچھے سے اچھے طریقے سے پورا کریں، لیکن کوئی خدمت ذرا اس سے اٹھ کر بھی کرنی ہے، قوم کی، ملت کی اور مذہب کی، علم کی۔ کئی چیزیں اور بھی، میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں چند ایک کا حوالہ دیا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ علم کی خدمت کرنی، مذہب کی خدمت کرنی، سوسائٹی کی خدمت کرنی، قوم کی خدمت کرنی، ملت کی خدمت کرنی، یہ میرے آپ کے اوپر لازم ہے، یہ انسان ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ خواہ آپ نے ایک اینٹ کی برابر قیمت ادا کر دی کسی کام کے لیے، تو آپ نے وہ خدمت کر دی، جو آپ کی صلاحیت ہے، جو آپ کے لیے امکانات ہیں ان کے اندر آپ نے، لیکن ساری کی سارا فوکس آخرت کی کامیابی پر ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں آپ بڑے کام کر سکیں گے۔ مثلا مجھے کوئی گالی دے تو دنیوی مفاد کے لحاظ سے مجھے بھی اس کو گالی دینی چاہیے، بلکہ 10-12 دینی چاہیے۔ آخرت کے اعتبار سے جیسے ہی مجھے کوئی گالی دے گا تو میری وہ آخرت کا سامان کر رہا ہے، میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن رہا ہے، میں اگنور کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ہمارے پرانے جو بزرگ تھے ان کو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی یہ رکاوٹیں ان کو روک ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ ایک عارف کا جملہ ہے کہ میرے خلاف جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، میرا کام ہے، میں صحرا میں چل رہا ہوں اور چلتے چلتے کانٹوں والے پودے آ جاتے ہیں تو وہ میرا دامن پکڑ لیتے ہیں، تو میں اپنا دامن پھاڑ کے ان کو دے دیتا ہوں کہ کھیلتے رہو، میں خود آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو جس کی نظر آخرت پر ہوگی، بڑے مقاصد پر ہوگی، یہ دنیا کی حقیر چیزیں اس کو روک ہی نہیں پاتی ہیں۔ تو اس لیے حب عاجلہ سے ہمیں نکلنا ہے اور کچھ اور محبتیں پالنی ہیں، آخرت کی محبت، بڑے مقاصد کی محبت، دنیا کی خدمت، علم کی خدمت، مذہب کی خدمت اور ملت کی خدمت۔ تو اس لیے حب عاجلہ کو چھوڑ کر ان محبتوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وگرنہ ہم ایک جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں یقیناً پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آپ کی زندگی کچھ سکون کے ساتھ گزر جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔